احتشام صاحب، IFC انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کا ہی ادارہ ہے، $2 بلین اگلے 10 سالوں تک وہ انویسٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ان کی جانب سے کہا گیا ہے. آپ کی پاور سیکٹر میں ڈیولپمنٹ، یہ جو آپ کی پورٹ ڈیولپمنٹ ہے، انرجی سیکٹر کے علاوہ واٹر سیکٹر، یہ سارے جو معاملات ہیں ان میں اس سے انویسٹر کو کس حد تک حوصلہ ملے گا کہ وہ انویسٹ کرے؟ اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ UAE اور سعودی عرب ان کے ساتھ MOUs تو سائن ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے وہ ابھی تک کوئی سائن نہیں ہو سکا. یہ کتنا اہم فیکٹر ہے؟ دیکھیں آمنہ، جب آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتی ہیں تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول جو آپ دے رہے ہیں وہ کس طرح کا ماحول ہے. اس ماحول میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں انویسٹرز کو وہ دی جا رہی ہیں، ایز آر ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ریپیٹریشن آف پروفٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. اور سب سے اہم بات ہے جس کا ذکر ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ میں ہمارے وزیر خزانہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں جو ایشوز ہیں، اعتماد بحال کرنا بڑا ضروری ہے فورن انویسٹرز کا پاکستان پہ. تو دیکھیں نا، اب یہ بحالی کا عمل تو اب ایک لحاظ سے تو شروع ہے. اور جو آپ IFC کی بات کر رہی ہیں، ورلڈ بینک، IBRD، دیکھیں ہم نا یہ ایک بہت بڑا یارڈ سٹک ہے. جب وہ لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے. IMF کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں بھئی ان کا فیلئر نہیں ہو رہا، یہ اکانومی چلنے والی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا یارڈ سٹک ہے کہ جب IFC آتی ہے، ایک عرصے کے بعد IFC آئی. مجھے یاد ہے یہ 90s میں اور 2000 کے شروع میں یہ تھا، بہت بڑا ایک فیکٹر تھا. IFC جو ہے نا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ میں سب سے آگے ہوتا تھا. دیکھیں ہم نا 2 سیکٹر ہیں جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی، میرا خیال ہے جن پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ٹورزم کا بھی ذکر کر رہے تھے چوئی صاحب. PTI کے زمانے میں ماننے والی بات ہے، شروع میں اس میں بڑا کام ہوا تھا، لیکن بعد میں وہ سیاست میں الجھ گئے تو لہذا وہ کام رہ گیا. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ $5 سے $10 بلین تو معمولی بات ہے انویسٹمنٹ جو آ سکتی ہے اگر آپ فیسلٹی لوگوں کو دیں اور لوگوں کو یہ یقین دانی ہو کہ آپ جائیں گے، آپ کا سرمایہ محفوظ ہے اور پھر لا اینڈ آرڈر آپ کی بہتر ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہم نا آج بھی جو آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کی GDP کا 23 سے 24% بنتا ہے. دنیا ساری بڑے بڑے ممالک جو ہے نا امیر ملک انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا MBS نے چند دن پہلے اناؤنسمنٹ کیے $600 بلین جو ہے نا وہ امریکہ میں انویسٹ کریں. سب سے بڑی دنیا کی اکانومی امریکہ اس وقت ہے. چائنیز انویسٹمنٹ کو لیور کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح باقی ڈیولپ ملک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا انحصار آپ کی اکانومی کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ ہے. مجھے یاد ہے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، آخری سال جو 2008 کا تھا $5.5 بلین انویسٹمنٹ آئی تھی پاکستان میں. اس کے بعد 100 بلین اپنا کیا کہتے ہیں 100 ملین، اس کے بعد $900 ملین، $750 ملین، $1 بلین سے نہیں اوپر گئی. تو سوال تو یہی ہے، اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایفیکٹو ریگولیٹری فریم ورک حکومت کو دینا چاہیے. یہ اس حوالے سے اچھی بات ہے آمنہ کہ اب BOI بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایک رپورٹ بنا کے کابینہ کو دی ہے پرپوزل کہ جی یہ فریم ورک کتنا ایفیکٹیولی چل سکتا ہے جو جس سے فورن انویسٹر پاکستان میں آئے گا. اور آخری بات آمنہ دیکھیں کہ یہ ISFC کا ایک بہت بڑا رول ہے. آج جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے خاص طور پہ سعودی عرب، چائنا، قطر، UAE، یہ ان کی طرف سے آ رہی ہے. وہ کیونکہ آ کے ملتے ہیں، ان کو ایشورنس دی جاتی ہیں، کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی کی بات کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں گے اس ملک میں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اب یہ معاملہ تو شروع ہو گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.